یہ سوال ہے محمد اکرام ڈار صاحب نے کارڈف سے یہ سوال ہمیں بھجوایا تھا ای میل پر۔ حافظ صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ انبیاء کرام کو تو اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے الہام سے معمور فرماتا ہے اور معجزات سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں نبی بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجددین کس طرح سے بنتے ہیں اور کیسے پہچانے جاتے ہیں، کیسے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ مجدد ہیں؟ دراصل اگر وسیم صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو ہم بغور دیکھ لیں جو ابو داؤد میں کتاب الملاہم میں درج ہے، اس کے الفاظ ہی اس نوعیت کے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں برکت کی خاطر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے جو کھڑا کرے گا ہر صدی کے سر پر ایسا شخص جو خدا تعالیٰ کے دین کی تجدید کرے گا۔ تو یہاں پر جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ الفاظ ہی یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا۔ تو سب سے پہلی بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ مجدد کیسے بنے گا؟ تو مجدد تو خدا تعالیٰ جس کو چنے گا وہی بنے گا، اور این سعادت بزور بازو نیست، یہ خدا تعالیٰ کا محض فضل ہوگا وہ جس پر بھی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پہچانا کیسے جائے گا؟ تو حدیث میں بتا دیا کہ جو خدا تعالیٰ کے دین کی تجدید کرے گا، خدا تعالیٰ کے دین کو کھڑا کرے گا، خدا تعالیٰ کے دین میں جو رکھنے آ گئے ہوں گے یا کچھ ایسی باتیں آ گئی ہوں گی جو ٹھیک نہیں ہوں گی، تو یقیناً خدا تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے تو خدا تعالیٰ نے ہی سمجھانا ہے۔ تو وحی و الہام کے ذریعے سے جو حقیقی تعلیم ہوگی وہ خدا تعالیٰ اس مجدد کو سکھا کر ان غلط باتوں کو دین سے دور کر دے گا۔ 14 صدیاں گزری ہیں، 1400 سال گزرے ہیں، ان میں جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر صدی کے سر پر جو مجدد بھیجے ہیں یہ سارے جو ہیں وہ ہر صدی کے حساب سے ایک ایک مجدد بنتے ہیں۔ جو ہمارے پاس معلوم جو ان کی کتب ہیں جو مسلمان مجددین ہیں ان کی، ہمارے پاس بعض کے احوال ہیں، بعض کے احوال اس طرح سے نہیں ہیں، ہر کتب محفوظ نہیں رہی۔ چند ایک کے بارے میں یہ وضاحت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جن میں مثلا شاہ ولی اللہ صاحب تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں قد البسنی اللہ خلعۃ المجددیتی، کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مجدد بنانے کا جو لباس ہے، جو یہ خلا ہے، مجھے پہنائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو بتایا اور آپ نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے، اور یہ یقیناً الہام کی بنا پر کیا ہوگا۔ اسی طرح امام جلال الدین صاحب سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ نے بھی فرمایا انا المجدد، حجج الکرامہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اظہار کیا ہے کہ میں مجدد ہوں۔ اسی طرح سے امام مجدد الفسانی کے بارے میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ اظہار کیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اظہار بھی کریں گے اور خدا تعالیٰ ان کی تائید کے ذریعے سے اور ان کے کاموں کے ذریعے سے اس بات کا اظہار بھی کرے گا کہ انہوں نے دین کی تجدید کی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، آپ نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے مجدد بنایا ہے، اور مجدد کا کام ہی دین کی تجدید کرنا ہے۔ اور جن احادیث میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے، وہاں پر خدا تعالیٰ کے رسول نے اور خدا تعالیٰ نے ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں جس میں یہی کام بیان کیا گیا ہے۔ مثلا فرمایا حکماً عدلاً، کہ وہ حکم عدل ہوتے ہوئے دین کے اندر جو برائیاں آئی ہوں گی ان کو دور کر کے جو اصل صورت ہوگی دین کی وہ زندہ کرے گا۔ یحیی الدین و یقیم الشریعہ، دین کا احیاء کرے گا اور جو ہے کہ جو شریعت ہے اس کو کھڑا کرے گا۔ تو یہ سارے کام جو ہیں تجدید دین کے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خدا تعالیٰ نے وابستہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت مسیح صاحب نے اس کا اظہار کیا اور آپ کا اظہار کرنا ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر سرفراز کیا، اور یقیناً خدا تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے میں پتہ چلا۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آئندہ مجددین آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث کو یکجائی نظر سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسند احمد بن حنبل کی وہ حدیث جس میں اپنی امت پر مختلف زمانے گزرنے کا ذکر کیا ہے کہ میرے بعد خلافت آئے گی، حسن نے فرمایا، اس کے بعد ملوکیت آئے گی، پھر جابر ملوکیت آئے گی، پھر اس کے بعد فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے اس کا اجرا کر دے گا۔ تو یہ وہ اسٹیج ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جس پر پھر تجدید دین کا کام خدا تعالیٰ نے خلفائے وقت سے لینا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ثم سکت،
کہ آن وسلم اس کے بعد خاموش ہو گئے ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو تجدید کا جو سلسلہ ہے جو خلفاء کے ذریعے سے ہوگا، یہ انشاءاللہ العزیز تا قیامت تک پھر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ جی بالکل آپ صاحب، اور جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ بہت سے ایسے مجددین گزرے ہیں جنہوں نے خود جو ہے وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اس کام کے لیے مامور کیا۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے گزر جانے کے بعد لوگوں نے ان کے کاموں کو دیکھتے ہوئے بعض جو ہیں وہ جو امت کے بزرگان تھے انہوں نے یہ ان کی طرف منسوب کیا کہ یہ اپنے وقت کے مجدد تھے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ ہمیں مختلف کتابوں میں مختلف ملتی ہے۔ اس لیے چونکہ کوئی ایسی وہ طے شدہ بات نہیں تھی کہ ضرور وہ ٹائٹل جو ہے وہ اس وقت اعلان ہو جائے اس طرح سے، تو اس لیے اس کی تعداد جو ہے وہ مختلف بھی ہمیں ملتی ہے مختلف کتب میں، اور بعض صدیوں میں جو ہے ایک سے زیادہ بزرگان کو بھی اس کا مجدد کہا گیا ہے۔ جو حافظ صاحب جیسے محترم حافظ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اظہار فرمایا ہے، تو دراصل بات یہ ہے کہ وہ تو امام مہدی مسیح موعود اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اس وقت میں، اور مجددیت کا مقام جو ہے وہ ان مقامات سے نیچے ہے، لیکن وہ اس کے اندر شامل ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی 14ویں صدی کا مجدد ہمیں کسی جگہ دعویٰ کرتا ہوا وہ نظر نہیں آتا۔ تو چونکہ جو کام ایک مجدد نے کرنے ہیں وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ اور اکمل رنگ میں حضرت مسیح علیہ السلام نے کیے ہیں، تو وہ باتیں جو ہیں وہ بھی اندر شامل ہیں، بلکہ آپ کے خلفاء جو ہیں اس کے متعلق بھی جو ہے بعض دفعہ لوگ یا کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ جی اس صدی کے جو ہے وہ مجدد کہاں ہیں، تو یہ بھی سمجھنے اور دیکھنے والی بات ہے، جیسے ابھی بیان ہوا کہ خلفاء کرام جو ہیں وہ بھی دراصل مجددین سے اوپر کا ایک مقام ہے۔ جو منہاج نبوت پر قائم خلافت ہے وہ اس کی تابع نہیں ہے، وہ بلکہ اس سے بڑھ کر ایک شان ہے، اور وہ کام جو ہے وہ بڑے احسن اور اچھے رنگ میں، اور جس کے ہم سب گواہ ہیں، اور ہم جس کو دن رات جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ تجدید دین کے لیے کس طرح سے جو ہے خلفائے کرام کی کوششیں دن رات ہمارے سامنے وہ جاری ہیں۔ تو اس لیے ایسے وقت میں یہ سوال اٹھانا کہ پھر کوئی نیا مجدد آئے گا یا نہیں آئے گا، اس وقت کا مجدد کون ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خلفائے کرام کے وجود کے اندر ہی وہ مجددین کے وجود جو ہیں وہ شامل ہیں، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر ایک اعلیٰ اور اکمل اور عرفہ رنگ جو ہے اپنے اندر رکھتے ہیں۔